خنجر کانپ جاتا ہے، تمہارا نام سنتا ہے تو لشکر کانپ جاتا ہے۔ اور خاموشی کو کبھی بھی کچھ بھی کا نام مت دینا۔ اگر یہ بول پڑھتے ہیں سکندر کانپ جاتا ہے، اگر یہ بول پڑھتے ہیں سکندر کانپ جاتا ہے۔ اور کچھ یہ گزارش ہے حضور کا مسیح میں اہل تمشید پور ابرائے قدیم و جمیل کی جانب سے بس یہ کوئی مصرے علامہ مفتی سلمان احمدی صاحب قبول فرما لے، جو ان کی بارگاہ میں عرض کیے دیتا ہوں کہ کبھی دماغ، کبھی دل، کبھی نظر میں، کبھی دماغ، کبھی دل، کبھی نظر میں رہو، اور یہ سب تمہارے ہی گھر ہے، کسی بھی گھر میں رہو۔ معزز و مقتدر نائبان رسول، علماء ذوی اکرام، سادات، مشائخ، حاضرین اہل سنت و جماعت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحنان المنان الذي خلق الانسان وعلمه البيان، والصلاة والسلام على رسوله سيد الإنس والجان وعلى آله وأصحابه ذوي الخير والإحسان، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم إلى آخر هذه الآية، صدق الله مولانا العظيم۔ بارگاہ رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وآصحابہ الکرام ربہ کریم وبارک وسلم صلاة دائمۃ سرمدا ابدا۔ بہر دیوار مشتاق ہے ہر نظر، دونوں عالم کے سرکار آ جائیں گے، چاندنی رات ہے اور پچھلا پہر، دونوں عالم کے سرکار آ جائیں گے، سدرۃ المنتہا عرش و باب و کرم، ہر جگہ پر چکے ہیں نشان قدم، اب تو ایک بار اپنے غلاموں کے گھر دونوں عالم کے سرکار آ جائیں گے، اور سنا ہے آپ عاشق کے آپ ہنجر سے نیچے اتر جائیے، ہم معافی چاہیں گے حضرت، تھوڑا لوہا کا پنگال ہے، باہر اگر کسی کو بھی کچھ ہوا تو اس کا ذمہ دار ہم لوگ نہیں ہوں گے۔ کچھ نہیں ہوگا، کرنٹ تو ویسے ہی مسلمانوں میں پہلے سے موجود ہے، کرنٹ کو پھر بند کرنٹ لگے، آپ کا جذبہ برقرار رہے، توجہ چاہتا ہوں، اور یہ جو جوش اور یہ جو جذبہ ہے کسی کے اعلان سے ختم ہونے والا نہیں، ہمیں پتا ہے ہر دن ہم دیکھتے آ رہے ہیں، اس لیے کہ دیوانگی اور وہ بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ہو، پوری دنیا اپنی طاقت جمع کر کے بھی اس دیوانگی کو روک نہ سکی، 14 صدیاں گزر گئی ہیں، اس طوفان کا راستہ کوئی روک نہ سکا، کسی کو اقبال نے بہت پہلے ہی کہا تھا، تھمتا نہ تھا کسی سے سیل رہا ہمارا، کچھ بات تو ہے کہ مٹتی نہیں ہستی ہماری۔
سے قائد اہل سنت میں حاضر ہیں۔ آپ حضرات جس انداز سے بھی سننا چاہیں میں سناتا ہوں، کھڑے ہو کر کے، بیٹھ کر کے، سو کر کے، جس طرح سے بھی ہے، اور خاموشی سے یا چیختے چلاتے، آپ کی اپنی مرضی کے مطابق۔ اب یہاں پر کسی کو کیا کہیں کہ بیٹھ جاؤ، جگہ ہو تو بیٹھے، کہیں جگہ ہے ہی نہیں تو بیٹھے، اسی لیے تو جہاں کھڑے ہیں وہیں کھڑے رہیں۔ ہاں اتنا میں کہہ سکتا ہوں کہ کرسی والے کرسی چھوڑ دیں تو اچھا ہوتا ہے۔ ہم بھی بہرحال ایک بار درود پاک پڑھ لیں۔ اللهم صل على سيدنا محمد معدن الجود والكرم وآله وأصحابه الكرام الذين الكريم وآله وسلم۔ میں بیان کے لیے آ رہا تھا، اس سے قبل ہی مجھے بیٹھیے دھکا مکی مت کریے، بیٹھ جائیے۔ کم کو کیسے رکھا جگہ کم ہے، کون کھڑا ہے پہلے وہ تو دیکھیے۔ اگر یہاں بیٹھیے تو اپنے مہمان کی قدر کیجیے، بیٹھ جائیے۔ آپ مہمان آپ سے مخاطب، بیٹھ جائیے، بیٹھیے، جلدی کیجیے، ایک سیکنڈ میں بیٹھ جائیے، جلدی کیجیے۔ جس بس رہنے آئے ہیں اس کی طرف توجہ کرتے ہوئے، اور خاص طور پر یہ ممبر ہوتا ہے، یہ ممبر رسول کہلاتا ہے۔ میں تمامی نوجوانوں سے کہتا ہوں کہ عادت اگر برقرار نہیں ہے تو پھر اس طرح کے جلسے میں حاضر ہونے کا مطلب بھی نہیں نکلتا، کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے، مجھے ابھی آنے سے پہلے ہی ہمارے اسیر مفتی اعظم ہند سعید نوری صاحب قبلہ نے کہا تھا تھوڑا ٹھنڈی تقریر کیجیے۔ اب آپ مجھے بتائیں ایسے ماحول میں کون ٹھنڈی تقریر کرتا ہے؟ اور اسی وجہ سے ہم جلسوں میں جانا کم بھی کر چکے ہیں کہ یہ مجمع سنبھالنے کو سمجھتا نہیں اور وقت ضائع ہوتا چلا جاتا ہے۔ بہرحال آج جس قائد اہل سنت کے عرس میں حاضر ہیں، میں تھوڑا ہی وقت چکوں گا۔ ایک ہی بات میں کہوں گا، پچھلے 3 دن سے آپ نے ان کی سیرت پر بہت کچھ سنا ہوگا، علماء، خطبہ، شعراء یہاں پر بہت ساری چیزیں آپ کو سنا کر جا چکے، لیکن میں اپنی زندگی میں آج محسوس کرتا ہوں، پل پل گھڑی گھڑی اگر کسی کی یاد آتی ہے مشکلات میں تو ارشد القادری جیسے قائد کی یاد آتی ہے۔ آج امت کو جس قائد کی ضرورت ہے وہ ارشد القادری جیسا قائد ہے، تو علماء کو متحد کریں، مربوط کریں۔